سنو بیٹا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم 15 سال کے ہو یا 55 کے۔ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں۔ یہاں کچھ ایسے حقائق ہیں جن سے تمہیں تمہارے باپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تم مرد ہو تو یہ جان لو کہ تمہاری پیدائش بنا ویلیوز کے ہوئی ہے، اور دنیا تم سے اسی کے مطابق ٹریٹ کرتی ہے۔ ہر آدمی کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس سے عزت سے پیش آئے اور وہ اپنی زندگی اپنی امنگوں کے مطابق بسر کرے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ پہلی بات یہ پلے باندھ لو کہ تم کسی کو اپنی عزت کروانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کبھی بھی اس کی بھیک مت مانگو، کیونکہ یہ طریقہ نتائج پیدا کرنے والا نہیں، اور یہ بہت ہی حقیرانہ طرز عمل ہے۔ عزت وہ ہے جو دوسروں سے خود بخود سرزد ہوتی ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب تم اس قابل ہوتے ہو کہ کوئی تمہاری حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، تو وہ خود کو تمہاری عزت کرنے پر مجبور پاتا ہے۔ ذرا اس بارے میں سوچو کہ کیوں ہر کوئی سمندر کی عزت کرتا ہے۔ سمندر کسی سے عزت کی درخواست نہیں کرتا، لوگوں کو اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سمندر طاقتور ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ساحل پر جا کر پیدل چلتے ہوئے اس کے اندر تک چلا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اسے عزت نہیں دیتا یا مہان نہیں مانتا۔ اگر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو سمندر کو اپنی عزت کروانی آتی ہے، یہاں تک کہ بہترین جہاز بھی سمندر کی عزت کرتے ہیں۔ خود کو ایسی فورس میں ڈھال لیں تاکہ دوسرے اپنے آپ کو آپ کی عزت کرنے پر مجبور پائیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ ہمیشہ اپنے الفاظ کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ بات خود بخود عزت کرواتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں اتنی انکساری بھی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے افراد کی بھی عزت کریں، کیونکہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو بالکل نیا ہوتا ہے۔ بیشتر مواقعوں پر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی حقیقی تعلیم تو اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحانات کے ختم ہونے سے وہ زندگی میں گریجویٹ ہو گئے ہیں، اور یہ بات انہیں بحیثیت شخص خود کو بہتر بنانے سے روک دیتی ہے۔ کبھی بھی اپنی تعلیم کو حقیقی زندگی کے حقائق میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ بطور خاص جب آپ نوجوان ہوتے اور سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکل چیلنجوں کو قبول کرنا چاہیے تاکہ بحیثیت فرد آپ خود میں امپروومنٹ لا سکیں۔ یہی وہ وقت ہے جس میں آپ کو لڑکیوں کو اپنی ترجیحات سے دور رکھتے ہوئے صرف خود پر فوکس کرنا ہے۔ لڑکیاں تب آپ میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں جب بعد میں آپ ایک ہائی ویلیو مرد کی پوزیشن ہولڈ کر لیتے ہیں۔ جب آپ اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں تو تب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بہتر کا انتخاب کر سکیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی دینے لگتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کی راہ میں روڑے اٹکا کر آپ کو اسی مقام پر رکھنے کے آرزومند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے نام نہاد دوست یا خاندان کے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے مقاصد کا مذاق اڑاتے اور آپ کو ایسی دلچسپیوں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے جو آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی مقام پر ٹھہرے رہیں۔ آپ کا اپنی زندگی کو بہتر بنانا ان کے لیے خواہ مخواہ کی بے چینی اور جلن کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات انہیں اپنی سستی یا زندگی میں ناکامی کا احساس دلاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسا لاشعوری طور پر بھی کرتے ہیں، اور وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوست آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ دوستیاں عارضی خوشی پر مبنی ہوتی ہیں جن میں شاید آپ مزید شریک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلتے تھے یا آپ ہمیشہ ساتھ میں سگریٹ پیتے تھے تو اب یا آپ اس کام کو مزید جاری نہیں رکھتے تو اس کی دوستی کی بنیاد ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو چیزوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے اور زندگی کا لطف اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے مقاصد کے لیے قربانی نہیں دیتے تو بھی آپ کو قربانی دینی پڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے مقاصد کے لیے قربانی نہیں دیتے تو آپ کے مقاصد قربانی کی بلی چڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ عارضی خوشی کے لیے اپنے مقاصد سے دستبردار ہو جاتے تو آنے والے وقت میں آپ کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالآخر آپ کی ملاقات ایسے نئے لوگوں سے ہوگی جو آپ کے مقاصد کو سراہتے ہوئے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ سماجی ماحول کی بجائے اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھیں۔ آپ کو اپنے ماضی کے ایسے افراد سے چھٹکارا پا کر بہتر مستقبل کے لیے نئے افراد کی کمپنی کا انتخاب کرنا ہوگا۔
یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ بات آپ کے موجودہ دوستوں یا خاندان کے افراد کو برا نہیں بناتی۔ آپ ابھی بھی ان سے ہمدردی اور محبت کر سکتے ہیں، مگر ایک فاصلے سے، کیونکہ آپ کی اپنی شخصیت اور مقاصد کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنا ماحول بدلنے کے لیے وقتی طور پر کسی اور شہر بھی منتقل ہونا پڑے تو آپ کو ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے اوقات میں آپ کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے، مگر اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وقتی تنہائی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خود کو سمجھنے اور اس بات کا احساس دلانے میں کہ آپ حقیقی زندگی سے کیا چاہتے ہیں کا ادراک دیتی ہے۔ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ تب بھی اپنے کام میں مصروف رہیں جبکہ آپ کی جانب کسی کی بھی توجہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز کو فوری تسکین کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنے کام میں جٹے رہتے ہیں، اور تب بھی ایسا کرنا جاری رکھتے ہیں اگرچہ کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرتا کہ آپ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں۔ فائنانس کے بارے میں سیکھنا جاری رکھیں اور جسمانی کثرت کو بھی، اور اچھی معلومات سے مستفید ہوتے رہیں، جیسا کہ یہ ویڈیو۔ آپ زندگی میں بہت سی رکاوٹوں اور چیلنجز کا سامنا کریں گے، اور آپ ہاریں گے بھی۔ ہار کو وقار اور عظمت سے قبول کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی کامیاب شخص ہار کو ڈگنیٹی سے قبول کرتا ہے، تجربے سے سیکھتا، اپنے آپ کو سنبھالتا اور آگے بڑھتا ہے۔ بیتی باتوں کی شکایت نہ کریں اور ان کی جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ صرف ان چیزوں پر فوکس کریں جن پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی چیزوں کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا ذہنی سکون غارت کرے۔ عبادت کی عادت ڈالیں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ بطور خاص بلا ناغہ ترجمہ سے تلاوت کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک فرد اتنا ہی عمدہ ہو سکتا ہے جتنی عمدہ ہستی کی وہ گائیڈنس کے لیے پیروی کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام شعبے کامیابی سے جگمگانے لگیں گے۔ زندگی عبارت ہے آپ کی پرسیپشن سے۔ جو کچھ ایک شخص حقیقت کے طور پر دیکھتا وہ کسی دوسرے فرد کے لیے اسی صورتحال میں بالکل مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا انحصار اس پر ہے کہ ہمارے انفرادی خیالات، جذبات اور رویوں نے ہماری دنیا کو کیسی شکل دی ہے۔ ناشکری سے بچیں، بجائے اس کے اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو گنیں۔ زندگی کے بارے منفی نظریات آپ کی لائف کو مزید قابل رحم بنا دیتے ہیں۔ چاہے آپ زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہوں، جب آپ لائف میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد افراد کا دائرہ کم ہو رہا ہے۔ تب آپ کی زندگی میں بہتر لوگ ہوں گے، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ان کی کوالٹی اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اچھا دوست کیسے بنا جاتا ہے۔ دوسروں سے اس طرح سے پیش آئیں کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے دوست کی حمایت کریں، اور اگر کبھی ان کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے تو آپ تیار ہوں۔ آپ کو ان کے لیے بااعتماد ہونا چاہیے، اس لیے ہمیشہ ان کو سچ بتائیں۔ تلخ حقیقت ہمیشہ دلچسپ جھوٹ سے بہتر ہوتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی زندگی میں لیے گئے تمام فیصلے آپ کو آپ کی بہترین شکل میں ڈال دیں گے۔ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں دنیا آپ کو ایک قیمتی فرد کے طور پر عزت کرنے پر مجبور ہوگی۔ جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو لڑکیاں آپ کا ساتھ چاہیں گی، جبکہ دوسرے مرد آپ کی جگہ پر خود کو دیکھنا چاہیں گے۔ تب آپ کو محسوس ہوگا کہ لڑکیاں آپ کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ ان میں سے بہترین کے انتخاب کے قابل ہوں گے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب زندگی بحیثیت مرد آپ کے لیے خوش کن ہوگی۔ یہاں آپ کے پاس اختیارات ہیں، اور آپ تعین کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیٹنگ اور لائف میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مرحلے پر انجوائے کرنا اور زندگی سے لطف لینا کوئی انہونی بات نہیں۔ اس مقام پر چاہے آپ جو بھی کریں، مگر کبھی بھی اپنی اقدار اور اصولوں کو فراموش نہ ہونے دیں، اور نہ ہی اس بات کو کہ وہ کون سی خصوصیات تھیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ بہت سے لوگ چوٹی پر پہنچ کر نیچے گر پڑتے ہیں، کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس بنا پر یہاں تک پہنچے تھے۔ جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ دوسروں سے سیکھنے میں عاجزی اختیار کریں، اور کبھی بھی سیکھنا ترک نہ کریں۔ صرف اس لیے کہ آپ اپنی محنت سے چوٹی پر پہنچ گئے ہیں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ چوکنے رہیں، تب بھی جب آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہوں۔ اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیں کہ آپ پھر سے پستی میں جا پڑیں۔ جب آپ کی زندگی کے درجات بلند ہو رہے ہوں تو محبت اور ہمدردی کو فراموش نہ کریں۔ لائک اور سبسکرائب بٹن دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔